کرنا. ہم اسلام کی ہر بات پہ آرگومنٹ کرتے ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتا. ہم سمجھ رہے ہیں سب سے زیادہ عالم ہم ہیں. میری جب ٹاپک آگے بڑھے گی تو آپ کو بتاؤں گا میں کہ یہ آرگومنٹس کیا ہیں. آپ اور ہم آرگومنٹ کرنا الگ بات ہے. ہم تو مجتہدین پہ بھی آرگومنٹ کرتے. اگر کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا تو ہم فوراً مجتہد کو بول دیتے میری سمجھ میں نہیں آ رہا. ایسا پتا چل رہا کہ پورا علم مجتہد سے زیادہ آپ کے پاس آ گیا. وہاں نبی ہے, نبی نے یہ نہیں کہا کہ بابا میں یہ ڈیزرٹ میں کیسا چھوڑوں اپنی بیوی کو, اپنے بچے کو, who will take care. یہاں کوئی شیڈ بھی نہیں ہے. نبی خدا کو جبرائیل نے کہا اللہ کا آرڈر یہ ہے آپ اپنی وائف کو, اور پلیز غور سے سنیں, اپنی وائف کو اور بچے کو یہاں چھوڑ کے چلے جائیں. نبی نے کہا اوکے. پلٹ کر اپنی وائف سے کہا کہ تم اپنے بچے کو لے کے یہیں ٹھہرو, میں جا رہا ہوں. وائف بھی اتنی اوبیڈینٹ تھی. آج تو بہت اوبیڈینٹ ہے بھائی. آج کل وہ بھی بامبے کی ماشاءاللہ میری ماں بہنیں اللہ ان کو اچھا رکھے, سب سے زیادہ اوبیڈینٹ تو بامبے ہی میں ہے. ایک سال بات پڑھے محمد والے محمد. ایک اور پڑھ لیں آواز بلند. ہوا کیا؟ اوبیڈینٹ وائف نے اتنا پوچھا خالی. جب ہسبینڈ نے کہا, نبی خدا نے کہا کہ پلیز آپ یہاں ٹھہر جائیں, آئی ایم گوئنگ. بیوی نے شوہر سے یہ نہیں پوچھا کہ میں اکیلے کیسے رہوں. اتنا پوچھا, روایت کا جملہ ہے کہ بیوی نے شوہر کے پیروں کو پکڑ لیا. شوہر گھوڑے پر ہے, رکابوں کو پکڑ لیا بیوی نے, وائف نے. رکابوں کو پیروں کو پکڑ کے ان کی وائف نے اپنے ہسبینڈ سے, نبی خدا سے اتنا پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ جو مجھے اور اس بچے کو اس جنگل میں, اس ڈیزرٹ میں جہاں پانی نہیں ہے, کھانا نہیں ہے, رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے, گھر نہیں ہے, جو آپ مجھے یہ اکیلے چھوڑ کے جا رہے ہیں, کس پہ بھروسہ کر کے جا رہے ہیں؟ Who is going to take care of us? اس کے بعد بیوی کا جو جملہ ہے وہ آج رضوی کالج کی مجلس کا میرا میسیج ہے دوستو, دعا کا, کہ ٹرسٹ کیا ہے؟ ٹرسٹ ٹرسٹ ٹرسٹ. If you trust Allah, what you are going to get. بیوی نے اتنا پوچھا, یہ بتائیے یہ جو آپ کا آرڈر ہے کہ میں یہاں اکیلی رہوں, یہ آپ کا ہے یا اللہ کا ہے؟ نبی نے کہا یہ اللہ کا حکم ہے کہ میں تمہیں یہاں چھوڑ کے جاؤں. یہ کہا کہ اللہ کا حکم ہے تو اس وائف نے اپنے سر کو زمین پہ رکھ دیا. کہا اگر اللہ چاہتا ہے میں یہاں رہوں تو میں راضی ہوں. اب ٹرسٹ سٹارٹ ہوا. ہسبینڈ چلے گئے, آہستہ 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 ہسبینڈ دور ہونے لگے. وائف دیکھتی رہی دیکھتی رہی دیکھتی رہی. ایک سٹیج ایسا آیا کہ ہسبینڈ ان کی نگاہوں سے دور ہو گئے. اب وہ بیوی, ایک صلوات پڑھ لے محمد والے محمد. بیوی اکیلی بھی, پلیز دوستو سننا بہت آسان ہے, پلیز سننا بہت آسان ہے, ذرا پلیز ذہنوں کو کھول کے سنو. اور آج کی مجلس کے بعد کم از کم 1% بھی ٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا نا تو آج ممبر کا حق ادا ہو گیا, ممبر کا حق ادا ہو گیا. بیوی نے بچے کو دیکھا, سر کی دھوپ کو دیکھا, سورج کو دیکھا, اطراف میں نگاہ ڈالی, کچھ نہیں ہے, نہ جانور ہے, نہ کوئی برڈز فلائی کر رہی ہیں, نہ کوئی پرندہ ہے, نہ کوئی درخت ہے, نہ کوئی ٹری ہے, نہ کوئی انسان ہے, کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. پلین ڈیزرٹ ہے, ماؤنٹینز ہے, بس. ایک دن بیوی نے گزارا, 2 دن گزارا, 3 دن گزارا. جو کچھ کھانا تھا, جو کچھ پانی تھا, 3 دن میں ختم ہو گیا, فنش. اب 200 کلومیٹرز کے ریڈیس میں کوئی انسان نہیں ہے. بھوکی اور پیاسی اب یہ عورت مر جائے. بچہ ہے, بچہ انفنٹ ہے ساتھ. بچہ رونے لگا, پیاس سے, دھوپ سے رونے لگا. رونے لگا تو کیا کیا؟ بچے کو زمین پہ لٹایا,
माँ की ममता, माँ की मोहब्बत, वो माँ के दिल की मोहब्बत बेट औलाद के लिए। बच्चे को रोता हुआ देखा, माँ बेचैन हो गई। माँ इधर उधर देखने लगी कि कहीं से पानी मिल जाए, कि मैं बच्चे के मुंह में कुछ ड्रॉप्स डाल दूं। मेरे पास पानी ख़त्म हो गया, मेरे पास अब कुछ नहीं है। माँ मोहब्बत में, प्यार में, सामने एक माउंटेन था, वहाँ पे भागते हुए गई। जाकर दूसरी साइड पे देखा कि कहीं पानी मिल जाए, मेरा बच्चा प्यासा है। उसको नज़र नहीं आया पानी। फिर वहाँ से भागी, भागते हुए सामने एक माउंटेन नज़र आया, उस माउंटेन तक गई इस उम्मीद में कि शायद पानी वहाँ मिलेगा। वहाँ भी नहीं मिला। फिर वहाँ से भागती हुई, दौड़ती हुई फिर ये माउंटेन पे आई। इसी तरह उसने ट्राई किया। यहाँ पे फिर एक मंजिल है, कोशिश करना है आपको। आप सिर्फ बैंड्रा में बैठ के ये नहीं बोल सकते कि मैं घर पे बैठा हूँ मुझे दे दे। इसमें मैसेजेस हैं, पैगाम है। कोशिश ट्राई करना आपका काम है। खाली घर में बैठ के ये मत बोलो कि अल्लाह राज़िक है मुझे दे, रिस्क दे। नो, वो कभी भी नहीं देगा, नेवर। यू हैव टू ट्राई। आपको ट्राई करना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ये वाक़े से आपको मैसेजेस मिल रहे हैं पूरे कि माँ के सामने बच्चा था, उसको पता है कि पानी कहीं नहीं है, बट स्टिल शी ट्राइड। उसने भागने की कोशिश की कि कहीं से पानी मिल जाए। इधर से उधर गई, उधर से इधर आई। 7 टाइम्स जब चक्कर को लगाया तो उनके कान में, उस बीबी के कान में कुछ आवाज़ें आने लगी। ये बीबी, ये माँ घबरा गई कि मेरा बच्चा अकेला है, कहीं कोई जानवर तो आके मेरे बच्चे को खत्म नहीं कर रहा है। वो दौड़ती हुई आई बच्चे के पास। तो उसने आने के बाद वो करिश्मा देखा, वो जादू देखा, वो अल्लाह का करम देखा, वो अल्लाह का रहम देखा, वो अल्लाह की जात पे ट्रस्ट करने का नतीजा, रिजल्ट देखा। बच्ची को जब देखा, माँ जब बच्चे के करीब आई तो देखा कि पूरा डेजर्ट है। मेरा बच्चा जो रो रहा है, बच्चा अपने पैरों को जहां से रब कर रहा था वहां से पानी का चश्मा निकल के आया। माँ देख के हैरान हो गई कि अल्लाह की जात पे भरोसा करने का नतीजा देखो। ये हाजरा थी, ये इस्माइल था कि दुनिया को बताया कि अल्लाह की जात पे भरोसा करोगे तो जमीन से पानी को दे के बताएगा। हम चाहे तो दुनिया में हर जगह से नेमतें अता कर सकते हैं। समझे? देखा? इफ यू ट्रस्ट अल्लाह, अल्लाह पे भरोसा करे तो क्या मिलता है? नामुमकिन को, इम्पॉसिबल को अल्लाह ने पॉसिबल करके बताया। कब बताया ना? अब भी शक है, अब भी कोई शक है इंसान को। भरोसा तो करो, अपने ट्रस्ट को डेवलप करो, ट्रस्ट को बिल्ड करो, इतना बिल्ड करो कि लीव एवरीथिंग डेडिकेटेडली, पूरे डेडिकेशन के साथ उसकी बारगाह में हाथों को फैला के कहो कि परवरदिगार अगर तू नहीं देगा तो कौन देगा। मैं बार बार हमेशा कहता हूं ये जुमला, शायद मैंने पहली मजलिस में कहा था, आई एम रिपीटिंग नाउ, कि हमारी जो दुआएं हैं ना, उस दुआओं का तर्जुमा पढ़ो। स्टार्ट रीडिंग ट्रांसलेशन फ्रॉम टुडे। अरबी में मत पढ़ो, वाजिब नहीं है। एक दफा अगर अरबी में पढ़ लिया तो काफी है। अपनी लैंग्वेज में पढ़ो। घर में जितनी दुआएं, दुआए कुमैल हो, मशलूल हो, नुतबा हो, अबू हमजा सुमाली हो, दुआए मजलूम करबला रोज़े अरफा हो, जो दुआ है, ये दुआओं को अपनी लैंग्वेज में पढ़ो। गुजराती में पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो, उर्दू में पढ़ो, जो लैंग्वेज आप अंडरस्टैंड करते उसमें पढ़ो। मैं यकीन करें मेरी बात पे, इवन ज़ियारात अगर आप उर्दू में अपनी ज़बान में पढ़ेंगे ना तो आपका ट्रस्ट डेवलप होगा, बिल्ड होगा, ट्रस्ट, यकीन और पैदा होगा। जब ट्रस्ट बिल्ड होता है ना तो मारिफत के रास्ते खुलने लगते हैं। आप दीवार के पीछे क्या है बोलेंगे आप, अगर ट्रस्ट रहेगा, उसकी ज़ात पे भरोसा रहेगा। अगर ट्रस्ट ही नहीं है, एक आदत के तहत, एक रिपीट थर्सडे है, हमको दुआए कुमैल पढ़ना है,
بس پڑھنا ہے دعا اکمل. کیا مولوی پڑھ رہا سامنے دعا, وی ڈونٹ نو. ہم کو 20 منٹس مسجد میں گھر میں بیٹھنا ہے, ایک آدمی پڑھ رہا, ہم سب بیٹھے ہوئے سننا ہے. کیوں 20 ہم کو دعا اکمل تھرسڈے پڑھنا ہے. دیکھیے جو وہ پڑھنے کا اجر ہے وہ تو آپ کو برکت ضرور ملے گی. میں یہ نہیں کہتا کہ اگر آپ خالی بیٹھ کے سنیں گے تو آپ کو اجر نہیں ملے گا, ضرور اجر ملے گا. بٹ یو آر ناٹ گوئنگ ٹو انڈرسٹینڈ واٹ مولا علی از سیئنگ. ہم کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. ٹرسٹ کو بلڈ کرو. جب ٹرسٹ بلڈ ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر راستے خود بخود کھلتے. جب راستے کھلنے لگیں گے تو اس کو بھولنا نہیں. یہ مت سوچو کہ آج غریب ہیں کل پیسہ آ جائے گا تو اس کو بھول جانا. یہ کبھی نہیں کرنا. یہ ہمیشہ دعا کرنا کہ اللہ مال دے تو توفیق کے ساتھ دے, پیسہ دے تو توفیق کے ساتھ دے, ورنہ پیسہ نہ دے. عزت دے تو توفیق کے ساتھ دے, اسٹیٹس دے تو توفیق کے ساتھ دے. اس لیے کہ اگر اسٹیٹس مل جائے ہم بندوں پہ ظلم کرنے لگے, پیسہ مل جائے ہم اللہ کو بھول جائیں, کبھی بھی نہیں کرنا. ہمیشہ اپنے ٹرسٹ کو بلڈ کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ پروردگار تیرا کرم چاہیے, تیرا توفیق چاہیے, ہم اپنی مرضی سے نہیں. دوسری چیز, اس کے ٹرسٹ کے لیے ان چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا جس چیز کو اللہ نے منع کیا. If you don't listen Allah, He is also not going to listen you. وہ کریم ہے, 10 دفعہ پکارو گے تو 1 دفعہ جواب دے ہی دے گا. But if you don't listen Him, تو آپ کی دعاؤں میں رکاوٹ ہوگی, آبسٹیکلز آئیں گے, پہنچیں گے نہیں آپ آپ کی دعا جلدی نہیں پہنچے گی. کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ آج کل ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہے دعا کے لیے, کوئی چیز کے لیے. تھوڑا اسٹیٹس بڑھ جائے, who cares کا ایٹیٹیوڈ اسلام نہیں ایکسیپٹ کرتا. I am responsible for my words. یہ ایٹیٹیوڈ کو چھوڑو کہ who cares کا ایٹیٹیوڈ اسلام میں نہیں ہے کہ جو میری مرضی میں آئے میں کروں گا. نو, there is a condition. ایک فریم ہے اسلام, اس فریم کے اندر رہنا ہے. if you go out of the frame then آپ کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی, پرابلمز میں بھی آ جائیں گے آپ. ہمارا معاشرہ, ہماری سوسائٹی آج جو پرابلمز ہیں, جو دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں, ریزن کیا ہے؟ There are so many reasons. میں انشاءاللہ یہ 10 دن میں ریزنز ہی بتاؤں گا اور اس کی دوا دوں گا دعاؤں کے ذریعے. شادی کے لیے میں نے کہا تھا ہمارا ایٹیٹیوڈ اتنا who cares کا ہو گیا. کیا آپ انصاف سے بتائیے, کل بات یہاں تک پہنچی تھی نا کہ وہ جگہ, کہ جس جگہ پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں, ہم دعائیں قبول کروانے کے بجائے, آپ چاہیں, آپ یقین کریں, کسی بھی مولوی سے جا کے پوچھیں, جہاں شادی ہوتی ہے, جہاں نیک کام ہوتا ہے, اس جگہ پہ بیٹھ کر دعا مانگنا, دعائیں قبول ہوتی ہیں. لیکن ہمارا کام کیا ہے؟ مکس گیدرنگز کو کر کے پھر پرابلمز اگر آ جائے فیملی میں تو پھر پلٹ کر کہتے ہیں مولانا اتنی دعائیں مانگ رہے ہیں, اتنی نمازیں پڑھیں, لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. استخارے کو دیکھ کر رشتہ بھیجا تھا, شادی کی تھی, مرضی لی تھی اللہ کی مرضی لی تھی رشتے کے لیے, اللہ کی مرضی مکس گیدرنگ کے لیے نہیں لی تھی. میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اللہ کی مرضی مکس گیدرنگز کی نہیں تھی. شادیوں میں اگر مکس گیدرنگز چلیں گی تو ہم کو ڈر ہے کسی کا؟ ہم کہتے ہیں who cares, جبکہ سب کو معلوم ہے آیت الکرسی سب پڑھتے ہیں. آیت الکرسی میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے نیند نہیں آتی. اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے اللہ سو رہا ہے رات میں, شادی وادی کر لو, صبح میں اٹھیں گے تو اسے پتا چلے گا. آیت الکرسی میں اللہ کہتا ہے نہ مجھے نیند آتی ہے نہ مجھے اونگ آتی ہے. تو اب تو ڈرو اس سے کہ وہ دیکھ رہا ہے ہماری مکس گیدرنگز کو. کیسے قبول ہوگی دعا؟ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کر, ہم بیٹھ کر کھانا کھائیں, ایک سٹیج پہ کھڑے رہیں, پھر دعاؤں کی قبولیت کیسی ہوگی؟ جتنے آ رہے ہیں وہ سب دیکھ رہے ہیں, میں کیا کروں.
جتنے آ رہے ہیں انوائٹیز 1000 ہیں, 1000 انوائٹیز ہیں, اپنے بھی ہیں, پرائے بھی ہیں, غیر بھی ہیں, اپنے بھی ہیں, سب کی نگاہ ہے, سب دیکھ رہے ہیں. ہم لے کے جا کے ملاتے ہیں کہ یہ وہ ہیں, یہ میرا, یہ دلہن ہے, یہ دولہا ہے. ہم لے کے جا کے اسٹیج پہ ملا رہے ہیں, غیروں کے ساتھ تصویر لے رہے ہیں. غلط کہہ رہا ہوں, فوٹوگرافز ہو رہی ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی, شادی زیادہ دن تک نہیں چلی, پرابلمز ہو گئے. ہم کیا کریں جب خود یہ پرابلم جو ہے یہ ہمارا کریٹڈ پرابلم ہے. ڈونٹ بلیم یور اللہ اینڈ امام. اگر آپ جب تک if you don't stop this, اپنی سوسائٹی سے اگر اس کو سٹاپ نہیں کریں گے تو you are going to face problems and problems and problems. Just try to stop this, بابا, try to stop this. میرا ایڈریس ینگسٹرز سے ہے, میرا ایڈریس ان نوجوان بھائیوں سے, میرا ایڈریس میری نوجوان بہنوں سے کہ جن کی شادیاں نہیں ہوئی. اب بچے, نوجوان بھائیوں, میری بہنوں, اب آپ کا جب رشتہ ہے تو آپ اپنے پیرنٹس سے کہیں کہ پلیز وی ڈونٹ وانٹ مکس گیدرنگز, وی ڈونٹ وانٹ مکس میرجز. اگر مکس میرج میری ہوگی تو آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو میری ہم. یہ بہنیں بولے, یہ میرے بھائی بولے جو شادی کے قابل ہیں, آپ یہ سٹیپ اب آپ کو لینا ہے. اگر پیرنٹس کو اپنے پی آر کو بنانے کے لیے بڑے بڑے اس طرح کی گیدرنگز کرنا ہے تو ڈو اٹ, لیکن شادی میں تو مت کرو یار. اگر آپ کو کرنا ہے, ڈنر دینا ہے, ریسپشن دینا ہے تو ڈو اٹ. اسلام منع نہیں کرتا, ضرور دیں آپ, لیکن ڈونٹ ڈو اٹ ان دا میرج. شادی میں ہوگا جو ایک نیک کام ہے, نیک کام ہے. دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو فیس یور امام. میرا سوال ہے, اتنا بڑا مجمع رضوی کالج میں مجھے سن رہا ہے, میرا سوال آپ سے یہ کہ کل امام زمانہ کا ظہور ہوتا ہے انشاءاللہ. زمانہ کا ظہور ہوتا ہے, اس کے بعد شادیاں ہوں گی ہمارے خاندان میں, ہمارے دوستوں میں, مومنین اور مومنات میں. پلیز غور سے سنیں, شادی ہوں گی تو اس وقت کسی کی ہمت ہے کہ اگر امام کوفے میں ہے, ہم بامبے میں ہیں, اپنی بیٹی کی شادی کر رہے ہیں, امام آ گئے, تو اس وقت ہم کیا مکس گیدرنگز کر کے اپنی بیٹی کی شادی ایسا کریں گے, اپنے بیٹے کی شادی ایسی کریں گے؟ جب کریں گے, جب تو نہیں کریں گے, اس وقت ہو کیئرز کا ایٹیٹیوڈ نہیں چلے گا. لیکن اگر یہ ایٹیٹیوڈ رکھا, بلیو می, سی آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ اینی تھنگ, میں تو مہمان ہوں آپ کا, میں چلا جاؤں گا. میں یہ چاہتا ہوں کہ مومنین بامبے, میری ماں بہنیں, ہر مومن کے گھر میں برکتیں ہو, برکتیں, بلیسنگز ہو مولا کی. دوستو, دوسری قوموں میں آپ میں فرق ہے, دوسری کمیونٹی میں آپ میں فرق ہے, ڈیفرنس ہے. You have 14 معصومین, you have 14 معصومین, you have اہل بیت. آپ معصومین کو رکھ کر why you are going here and there, why? معصومین کو خوش کرو, معصومین کی بات پہ تھوڑا عمل کرو. کل اگر امام پلٹ کر پوچھ لے کہ تو بیٹی کا پرابلم, بیٹے کا پرابلم کر رہا ہے, تو نے کیا کیا؟ ایک چیز یاد رکھے, ممبر سے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, ذمہ داری, I am responsible for my words.
دعاؤں کی قبولیت کے لیے معصوم کا جملہ ہے کہ اگر تمہاری کبھی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، تم پکار رہے ہو لیکن تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی، تو تم فوراً چیک کرو اپنے آپ کو کہ تم نے غلطی کہاں کی. چیک یور سیلف. اللہ اور معصوم کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں تو تم اپنے آپ کو چیک کرو کہ تم نے ہو سکتا کوئی مسٹیک کیا ہو، کوئی گناہ بھر گئے، تم استغفار کرو. ہم اپنے آپ کو چیک نہیں کرتے، بٹ وی چیک ادر پیپل کہ وہ کیا کر رہا ہے. چیک اپنے آپ کو کرو بابا، اپنے آپ کو چیک کرو. ایلیگیشنز، کوئی بیمار ہو جائے، کسی کو بیماری آ جائے. ہمارا معاشرہ، سوسائٹی تو ایسی ہے، کوئی اگر بیمار ہے تو اس کی بیماری کی دعا کرنے کے بجائے اس سے کہہ رہے ہیں کہ تو بڑی گناہگار ہے، تو بڑا گناہگار ہے، یہ بہت گناہگار ہے، اس لیے اس کے اوپر بیماریاں آتی ہیں. اللہ سے ڈرو، پلیز ڈرو اللہ سے. کسی کے اوپر ایلیگیشنز مت لگاؤ. اگر کوئی بیمار ہے نا تو تم شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں صحت دی. یہ بیماری تمہارے پاس بھی آ سکتی ہے. اور آپ کو پتا ہے جب کوئی انسان بیمار ہوتا ہے تو یہ اس کا کرم ہے. بیماری بلیسنگ ہے، بلیسنگ. آپ کہیں گے واٹ آر یو ٹاکنگ؟ میں ریسپانسبل ہوں اپنے جملوں کا. بیماری مومن کے لیے بیماری بلیسنگ ہے، اللہ کی طرف سے بلیسنگ ہے، رحمت ہے، نعمت ہے. اگر مومن بیمار ہو جائے، کہا کیسے؟ کہا اگر ایک رات کا بخار، اب آپ سنو، کسی مومن کو ایک رات کا بخار آ جائے، فیور آ جائے، ایک رات اگر اس نے بخار میں گزارا، فیور میں گزارا ایک رات، تو اللہ 1 مہینے کے اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. یہ کفارہ ہے. بخار تو بڑی چیز ہے. کانٹا ہوتا ہے نا، راستے میں کانٹے چھپ جاتے ہیں. کانٹا جو ہوتا ہے، نیل کانٹا اگر آپ کو چھپ جائے نا آپ کے پیر میں تو وہ بھی کفارہ ہے. میں اس کی ڈیٹیلز کل سناؤں گا. شادی کی بات ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی. کسی کے اوپر ایلیگیشنز، تہمت مت لگاؤ. میں بتاؤں گا کل کہ ایلیگیشن سے دعائیں کیسے رکتی ہیں. کسی کی کوئی مجبور ہے، کوئی تکلیف میں ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان ہے. آپ کہیں پریشان اس لیے ہے وہ کہ وہ گناہگار ہے؟ ہو آپ نیک ہیں؟ آپ کسی کو گناہگار ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ گناہگار ہے؟ اسلام یہ آپ کو ٹیچنگز دے رہا ہے. ہاؤ کین یو سے دس؟ ہاؤ ڈیئر کسی کو ہم گناہگار بولنا؟ ہم کسی کو گناہگار بولیں جبکہ سر کے بال سے لے کر فرام یور ہیڈ ٹل یور ٹو ہم گناہگار ہیں. میں عابد بالگرامی اللہ کے سامنے جا کے یہ کہنا ہے کہ پروردگار سب سے بڑا گناہگار میں ہوں. میرے خالق، میرے پروردگار، دعائے کمیل کا ٹرانسلیشن پڑھو بول کے میں آپ کو 2 دن سے کیوں پیچھے پڑا ہوا؟ Why I'm insisting you کہ please recite the translation of دعائے کمیل. Why؟ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء. اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کہہ رہا ہے جو زمین اور آسمان کا مالک ہے. یہ وہ علی کے جملے ہیں، یہ وہ مولا علی کے جملے ہیں جو کل ایمان ہے، جو نیک اماموں کا باپ ہے، جو شوہر بطول ہے، جو اسلام کا ستون ہے، جو جنت کا آراستہ کرنے والا زیور ہے، جو جبرائیل کا دوست ہے، جو میکائیل کا ہم نشین ہے، مردے جسے پکارتے ہیں، جو تنگیوں میں، سختیوں میں لوگوں کی فریادوں پہ پہنچنے والا ہے. یہ علی کے جملے ہیں، یہ مولا علی کی سینگ ہیں.
کہ پروردگار ان گناہوں کو معاف کر دے جب تیری میری دعاؤں کے بیچ میں آ گئے. تحبس الدعا, ان گناہوں کو معاف کر دے. پلیز فارگیو می, پلیز فارگیو می, جو تیری میری دعاؤں کے بیچ میں آ گئے. کون کہہ رہا ہے؟ علی. علی, مولا علی کے لیے یہ نہیں ہے. مولا علی ہم کو درس دے رہے ہیں, مولا علی کے یہ ٹیچنگز ہیں, اور ہمارا یہ عالم کسی کو دیکھ کے کہیں گے تم یہ اسی لیے اس کے یہ پرابلمز میں کہ بیکاز یہ بہت بڑا گناہگار ہے. ویری گڈ, بہت اچھے بھائی. ہم دنیا میں سب سے باعث ہم ہیں. جس دن آپ نے یہ سوچا کہ میں نیک ہوں, سامنے والا گناہگار ہے, تو یہ وہ غفلت ہے, یہ وہ غفلت اور اگنورنس ہے کہ مولا علی کہتے ہیں کہ غفلت کا نشہ, غفلت کا نشہ, نشہ ہے نشہ, غفلت کا نشہ, اگنورنس کا نشہ شراب کے نشے سے زیادہ ہے, شراب کے نشے سے زیادہ ہے. راوی نے پوچھا مولا غفلت کا نشہ شراب کے نشے سے زیادہ ہے؟ تو مولا علی نے کہا کہ ہاں, اگنورنس, غفلت کا جو نشہ ہے نا وہ شراب کے نشے سے زیادہ ہے. راوی نے علی سے کہا مولا تھوڑا اسے ایکسپلین کریں, ہاؤ؟ تو امام علی نے کہا, مولا علی نے کہا کہ جو شراب کا نشہ ہے, شراب کا نشہ, شراب پینا حرام ہے. شیعہ کبھی یہ کام نہیں کرتا, یاد رکھیں. ڈرنک ایک ڈراپ بھی حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. لیکن مولا علی نے کہا شراب کا نشے سے زیادہ غفلت کا نشہ, اگنورنس, کہ میں نیک ہوں وہ گناہگار ہے. راوی نے پوچھا مولا ایکسپلین کریں. تو امام علی نے کہا, مولا علی نے کہا کہ شراب کا نشہ جب انسان پیتا ہے تو 8 گھنٹے 10 گھنٹے 15 گھنٹے کے بعد اس کا نشہ ٹوٹ جاتا, وہ نارمل ہو جاتا. 8 گھنٹے کے بعد نشہ نہ ٹوٹ جائے گا, 10 گھنٹے کے بعد ٹوٹ جائے گا, 15 گھنٹے کے بعد ٹوٹ جائے گا, ٹوٹ کے وہ نارمل ہو جائے گا. لیکن کہا جو غفلت کا نشہ ہے وہ اس وقت تک نہیں ٹوٹتا جب تک اس کی پیٹھ جا کے زمین سے نہیں لگ جاتی. سمجھے پیٹھ جا کے زمین سے لگنا؟ جب میت زمین میں لٹائی جاتی ہے اس وقت اس کو ہوش آتا ہے, ہوش آ کے کہتا ہے یہ میں نے کیا کیا, یہ میں نے کیا کیا. یہ ہے غفلت کا نشہ کہ میں نیک, دعائیں کیسے قبول ہوں گی. عزیزوں میں کیا کروں, بامبے میں جتنی گھڑی تیز چلتی ہے, میں دنیا میں ہر جگہ جاتا ہوں, کہیں اتنی تیز نہیں چلتی جہاں یہاں چلتی ہے. بلیو می, بامبے کی گھڑی منٹ نہیں چلتی, وہ سیکنڈز نہیں منٹس چلتی ہے. میں کیا کروں, میں مجبور ہوں. 50 منٹ ہو گئے, 50 منٹس مجھے ختم کرنا ہے. 10:15 پہ I have to finish the مجلس. 1 گھنٹہ ہو جائے گا. ابھی اور ٹائم ہے انشاءاللہ. 7 مجلسیں 9 محرم تک ہے انشاءاللہ. میں ڈیٹیل میں اور جاؤں گا. آج تو میں نے تھوڑی دیر میں 50 منٹ ہو گئے. کل پھر شادی اور یہ چلے گی بات, اور ایلیگیشنز کی, دعاؤں کی قبولیت کیوں نہیں ہو رہی ہے انشاءاللہ. لیکن آپ سے ریکویسٹ ہے پلیز, فرام ٹمارو 9:15 شارپ میں ممبر پہ آ جاؤں گا. 9 بجے مجلس شروع ہو جائے گی. سلام سوز 9 بجے شروع ہوگا, 9:15 شارپ میں ممبر پہ آ جاؤں گا انشاءاللہ. تو آپ سے خواہش کہ وقت کی پابندی کے ساتھ 9 بجے آ جائے. 9:15 پہ I'll be in the member, so 10:15 مجلس will finish. صلوات پڑھ لیں محمد وعلیہ وسلم. تو بہرحال وقت ہو گیا, تو کبھی کسی کے اوپر بلیم مت کرو. جسٹ ہمیشہ ٹرائی کرو کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے. ہمیشہ کوشش کرو کہ آپ کی دعا قبول ہو جائے. دعا بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی بلیسنگ ہے. اور بلیسنگ ایسی ہے یہ کہ دعا کی قبولیت کے لیے محرم کے 10 ڈیز سے بہتر نہیں. میں نے کہا تھا کہ آج میں دعا دوں گا, میں کیا کروں, پلیز فارگیو می, فارگیو می. میں ٹائم ہو گیا, مجھے ختم کرنا ہے, مصائب بھی ہے. 10:15 پہ I have to finish.
100% tomorrow I'm going to give you. انشاءاللہ. دعا کی قبولیت کے لیے بہترین جگہ جو ہے نا یہ فرش عزائے. When you come to رضوی کالج یا کسی مجلس میں بھی آپ جائیں, وہاں بیٹھ کر دعا مانگیں. آپ مجھے دعا دیں گے, آپ کی دعا جب قبول ہوگی. اس لیے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر دعائیں رد نہیں ہوتی. گناہگار بھی ہے اور آ کر اگر حسین کا واسطہ دے کر دعا مانگے, مادر حسین سے, فاطمہ سے اگر دعا مانگے نا, تو اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑا واسطہ ہے فاطمہ کا, سب سے بڑا واسطہ ہے. عزیزو, آج 2 محرم کی رات ہے. 2 محرم کا دن گزر گیا, تیسری کی رات ہے. حسین کربلا پہنچ گئے. اللہ ہم کو کربلا کی زیارت نصیب ہو انشاءاللہ. فاطمہ کا لال کربلا پہنچ گیا. لیکن کربلا پہنچتے پہنچتے جو 28 رجب کو قافلہ چلا تھا, مکے سے 8 ذوالحجہ کو چلا, حسین منزلوں کو طے کرتے کرتے جب کربلا پہنچے تو کوئی فاطمہ کے دل سے پوچھے کہ شہزادی کے دل پہ کیا گزر گئی. محرم کتنی تیزی سے گزر رہا ہے. آج تیسری کی رات آ گئی, 7 دن اور باقی ہیں, پھر یہ رونق ختم ہو جائے گی. کتنا انتظار تھا کہ حسین ہمارے پاس مہمان آئے. 2 دن سے حسین آپ کے پاس ہیں, اور وہ غریب امام, وہ بے کس امام جس کو رلا رلا کے مارا گیا, اتنا رلا رلا کے مارا گیا, کبھی علی اکبر کے سینے کا زخمی سر دیکھ کر حسین روئے, کبھی قاسم کے پامال لاشے کو دیکھ کر روئے, کبھی زینب کے بچوں کی میتوں کو اٹھا کر حسین روئے, کبھی نہر پہ پہنچ کے عباس کے کٹے ہوئے شانوں کو دیکھا تو عباس یاد آ گئے, کبھی علی اصغر کو سوال آپ کر کے کہ میرا بچہ پیاسا ہے, آنکھوں میں آنسو آ گئے, کبھی یہ سوچ کے رونے لگے کہ میری بہنوں کے سروں سے چادریں چھینی جائیں گی, کبھی یہ سوچ کے روئے کہ سکینہ کو تماچے لگیں گے, کبھی یہ سوچ کے روئے کہ میرے بیمار بیٹے کی پیٹھ پر تازیانے مارے جائیں گے. عزیزو, حسین کربلا پہنچ گئے. لٹا ہوا قافلہ, فاطمہ کا یہ ٹوٹا ہوا دل, وعدگاہ کو حسین پہنچے کیسے؟ جب یہ قافلہ کربلا پہنچا تو جس جانور کے, جس گھوڑے کے اوپر حسین تھے, وہ گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا تھا. حسین نے دوسرے گھوڑے کو بدلا. امام جانتے ہیں لیکن صرف حجت کو تمام کرنا ہے. 6 یا 7 گھوڑوں کو حسین نے بدلا. بدل کے نیچے زمین سے جھک کے کچھ خاک کو اٹھایا, کربلا کی مٹی کو اٹھا کے سونگھا. سمجھ گئے. عباس سے کہا کہ بھیا یہاں قریب کے کوئی لوگ ہیں تو ان کو بلا کر لاؤ, اور عباس سے کہا کہ بھیا یہیں پہ قافلے کو روک دو, اب ہم آگے نہیں بڑھیں گے. وہاں کے قریب کے بنی اسد کے قبیلے والے آئے. جب پتہ چلا کہ فاطمہ کا لال آیا ہے, سب آ گئے. حسین نے پوچھنا شروع کیا, یہ کہا کہ یہ کون سی زمین ہے, اس زمین کا نام کیا ہے؟ تو کسی نے کہا کہ مولا اسے نینوا کہتے ہیں. امام نے کہا کوئی اور اس کا نام ہے, تو کہا کہ مولا اسے شط الفرات بھی کہتے ہیں. امام نے پوچھا کوئی اور نام ہے, تو کہا اسے ماریا بھی کہتے ہیں. امام بار بار پوچھتے جا رہے تھے, امام کو کسی نام کا انتظار تھا. امام نے پھر پوچھا کوئی نام ہے, سب خاموش بیٹھ گئے. ایک بہت ضعیف انسان کھڑا ہوا تھا, اس نے کہا فرزند رسول اسے کربلا بھی کہتے ہیں. کہا کہ فرزند رسول اسے کربلا بھی کہتے ہیں. نام کربلا سنا, حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے.
عباس سے کہا کہ ہماریوں کو بٹھا دو، خیمے نصب کر دو، اب ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ خیمے نصب کیے گئے، بیویاں اتر گئیں، بیویاں خیمے میں گئیں۔ ابھی حسین ان سے گفتگو کر رہے تھے کہ فضہ نے آ کے امام سے کہا کہ مولا آپ کو شہزادی زینب بلا رہی ہیں۔ حسین آہستہ آہستہ بہن کے خیمے میں گئے، جیسے ہی پہنچے زینب نے کہا بھیا یہ کیسی زمین ہے؟ اسی طرح پرسا دے، اسی طرح پرسا دے، 3 محرم کی رات ہے۔ زینب نے کہا بھیا یہ کیسی زمین ہے؟ ابھی خریدا تو نہیں نا؟ ارے میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ اس کے بعد زینب نے ایک جملہ کہا بھیا جب سے اس خیمے میں آئی ہوں، خیمے کی پوچھ سے کسی بی بی کی رونے کی آواز آ رہی ہے، وہ بی بی ایسے رو رہی ہے جیسے اس کا گھر لٹ گیا۔ حسین نے کہا زینب وہ ہماری ماں فاطمہ ہے۔ اسی طرح پرسا دے، اسی طرح پرسا دے، اسی طرح پرسا دے۔ اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے۔ حسین نے کہا بہن یہ کربلا ہے، وہ ہماری ماں کی آواز ہے۔ حسین خیمے سے باہر آئے، بنی اسد کے جو سردار تھے ان سے گفتگو کرنا شروع کی۔ کہا کہ میں یہ زمین کو خریدنا چاہتا ہوں۔ ان لوگوں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا اس زمین کو مت خریدے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ زمین پر جو آیا اس کو مصیبت آئی، ہم نہیں چاہتے کہ آپ بھی کوئی مصیبت میں گھر جائیں۔ تو امام نے کہا یہ زمین کو لینا ہی ہے، مجھے یہی رہنا ہے اب ہمیشہ، اب ہماری یہاں خبریں بنیں گی۔ امام نے جو انہوں نے کہا، جو قیمت کہی وہ قیمت کو پے کرا۔ عباس سے کہا کہ بھیا انہیں یہ رقم کو دے دو۔ دینے کے بعد امام نے ان کو بلا کے کہا سنو میں نے یہ زمین تم سے خرید لی، لیکن اب میں تمہیں واپس ہبہ کرتا ہوں، اس لیے کہ اب ہماری یہاں خبریں بنیں گی، لیکن ایک تم سے معروضہ ہے، ایک میری خواہش ہے حسین کی۔ بنی اسد والوں سے کہا کہ دیکھو جب میری خبریں بن جائیں، اگر میرا ظاہر آئے تو ان کو راستہ ضرور بتانا، میری خبر کا نشان ضرور بتانا۔ میں کہوں مولا رضوی کالج میں اتنا بڑا مجمع، لبیک یا ابا عبداللہ، لبیک یا اپنا رسول اللہ۔ کہا ہمارے زائرین جب آئے تو انہیں مہمان رکھنا۔ اس کے بعد حسین نے بنی اسد کے مردوں کو قریب بلایا، بلا کے کہا کہ دیکھو عاشورے کا دن 10 محرم کو دشمن ہمیں قتل کر دے گا، ہماری لاشیں بے گور و کفن پڑی رہیں گی، تم آ کے ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا۔ انہوں نے کہا مولا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حسین نے عورتوں کو بلوایا، ان کی عورتوں سے کہا دیکھو اگر تمہارے مرد دشمن کے خوف سے ہمیں دفن نہ کرے تو پانی کے بہانے نہر پہ آنا، ہماری لاشوں کو پہ مٹھی ڈال دینا، ہمیں دفن کر دینا۔ اس کے بعد حسین نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلوا کے کہا بچوں اگر تمہارے ماں باپ دفن نہ کرے کھیلتے ہوئے آنا، ایک ایک مٹھی خاک لینا، ہمارے جسموں پہ ڈال دینا۔ بس عزیزوں 11 محرم کو جب بنی اسد کے مرد چلے یہ کہہ کہ ہم کو حسین کو دفن کرنا ہے، تو عورتوں نے کہا کہ ہم بھی چلیں گے، اس لیے کہ حسین نے وعدہ ہم سے بھی لیا تھا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں نے کہا ارے ہم بھی چلیں گے۔ یہ چھوٹا سا قافلہ جب کربلا پہنچا تو دیکھا وہاں پہ لاشیں ہیں لیکن کوئی سر نہیں ہے۔ اس کا سردار نے کہا ہم کیسے دفن کریں؟ تو دیکھا سامنے سے ایک اونٹ آنے آیا اور اس پہ ایک سوار تھا کہ جو طوق زنجیر میں گرفتار تھا۔ اس نے کہا
کہا ٹھہرو میں بتاتا ہوں یہ کس کے لاشیں ہیں. ایک لاش کے قریب گیا, جا کے کہا ہائے میرا بھائی علی اکبر جس کا سینہ زخمی تھا. ایک لاش کے قریب جا کے کہا ارے یہ میرا بھائی قاسم ہے, یہ میرا آنو محمد ہے. اس کے بعد نشیب میں گیا, ایک پامال لاشے کے قریب جا کے کہا یہ میرا بابا ہے. تو بنی اسد والوں نے پوچھا تم کون ہو؟ تو کہا میں اس کا بیٹا سید سجاد ہوں. عزیزوں وہاں سے سب کو دفن کر کے بنی اسد کو لے کر امام نہر پہ آئے اور آگے کہا ٹھہرو. اس کے بعد ایک لاش کو اٹھایا جس کے دونوں ہاتھ نہیں تھے, اس کو دفن کیا. مردوں سے کہا تم باہر ٹھہرو. امام خبر میں اتر کے عباس کے سینے پہ رخسارے کو رکھ کے کہا چچا تم آرام کر رہے ہو, آپ کی بہن زینب جس کے سر پہ چادر نہیں ہے کوفے میں زینب اور ام کلثوم ہے. ہمارے ذہنوں میں وہ یقین نہیں ہے, وہ بلیف نہیں ہے, جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹڈ نہیں سمجھتے. اگر صحیح سمجھتے, میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں, اگر صحیح ہم اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے تو پھر آج یہ حالت ہماری نہیں ہوتی. آپ انصاف سے بتائیے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں کتنے ڈاؤٹس ہمارے ذہن میں رہتے, یقین نہیں ہوتا, بلیف نہیں ہوتا. ڈاؤٹس کتنے رہتے, پتہ نہیں ہوتی وہ مانگ تو رہے. مانگ اس لیے رہے کہ عادت ہے, مانگ اس لیے رہے کہ ہمارے ماں باپ نے ہم کو بتایا, مانگ اس لیے رہے کہ بچپنے سے ایک ہیبٹ ہے کہ اس کے سامنے مانگنا ہے. آج کل تو مانگ بھی اگر کوئی لے تو بڑی بات ہے, اس لیے کہ مانگتا وہی ہے جو غریب ہے, پریشان ہے. تھوڑا سا ہمارا سٹیٹس بڑھ جائے, تھوڑا سا بینک بیلنس بڑھنے لگے, بزنس اچھا امپروو ہونے لگے, تو پھر مانگنے کا تو چکر چھوڑو. کون مانگے, ٹائم کس کے پاس ہے. نہیں مانگے تو اتنا مل رہا ہے, تب کیوں مانگے ہم. یہ نہیں سوچتے کہ جو مل رہا ہے وہ کون دے رہا ہے. جو کچھ آپ کو مل رہا ہے نا, whatever you are getting نا, اگر آپ کا بزنس امپروو ہو رہا ہے, سیلری میں انکریمنٹس ہو رہے ہیں, گھر کے حالات امپروو ہو رہے ہیں, تو آپ یہ مت سمجھو کہ یوں ہی ہو رہے ہیں. وہ اس کی بلیسنگ ہے, وہ اس کا کرم ہے. آپ کی کوئی نیکی اس کو سامنے پسند آ گئی, وہ دے رہا ہے آپ کو. تو جب دینے لگے تو رکو مت مانگنے سے, تکلف مت کرو, ریزسٹ مت کرو اپنے آپ کو مانگنے سے, بلکہ مانگنے میں اضافہ کرو, زیادہ کرو, جتنا ہو سکے زیادہ مانگو. اگر آج $100 کا انکریمنٹ ہوا, اگر آج بزنس میں کچھ اچھا آپ کو آرڈر مل گیا, تو آپ یہ مت سمجھو کہ آپ کا پروڈکٹ اچھا ہے, یہ مت سمجھو کہ آپ کی سروس اچھی ہے, یہ مت سمجھو کہ آپ کا نام ہے مارکیٹ میں, نو, بلکہ یہ سمجھو کہ اس کا کرم ہوا کہ اس نے دعا کو قبول کر کے ہمارے بزنس کو امپروو کیا. اپنے ذہن سے مت سوچو کہ پروڈکٹ میرا اچھا ہے, میں سروس اچھی دے رہا ہوں, اس لیے مارکیٹ میں میرا نام ہے, میرا بزنس امپروو ہو رہا ہے. اگر کوئی چیز مل رہی ہے تم کو نعمت, تو تمہارا جو نعمت مل رہی ہے وہ اس کا کرم ہے. اللہ صاحب کہہ رہا ہے کہ کون ہے جو آوازوں کو سنتا ہے. جو کچھ مل رہا ہے, جو کچھ مل رہا ہے وہ اس کے کرم سے مل رہا ہے. اس لیے کہ انسان اتنا مجبور ہے, اتنا مجبور ہے, انسان اتنا مجبور ہے, ہیلپلیس ہے, ہیلپلیس ہے, اتنا ہے کہ جو سانس لے رہے نا, سانس, اس پہ بھی اختیار نہیں ہے, اس پہ بھی کنٹرول نہیں ہے. میں کیا کروں, مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ انسان مجبور کتنا ہے, کتنا مجبور ہے. اگر ہم آج ہماری ہیلتھ ہے, آج ہمارا
تو یہ سب چیزیں جو ہے یہ مت سمجھو کہ آپ کی محنت سے آپ کو ملا. بے شک آپ نے محنت کی, لیکن آپ کی طرح محنت ہزاروں لاکھوں اور ملینز کی تعداد میں لوگ کر رہے ہیں. یا ناٹ ڈیڈی, کیا محنت ہم اکیلے کر رہے ہیں؟ نہیں, ہزاروں کی تعداد میں آج لوگ محنت کر رہے ہیں, لیکن ان کی محنت کا ان کو ریوارڈ نہیں مل رہا. اینڈ اف یو آر گیٹنگ, اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اوپر نظر کرم ہے, اللہ دے رہا ہے. تو جب اس لیے کہ ہم مجبور ہیں, یہ سوچ کے زندگی گزارو, یہ سوچ کے مت گزارو کہ ہم بہت بڑی چیز ہے, یہ سوچ کے مت گزارو زندگی کہ ہم بہت بڑی چیز ہے, بلکہ یہ سوچ کے گزارو کہ پروردگار جو کچھ عطا ہے, جو کچھ مل رہا ہے وہ تیرے کرم سے مل رہا ہے. ہم مجبور ہیں, ہیلپ لیس ہیں. میں آپ کو پروف دوں, تاریخ کا ہسٹری کا مشہور واقعہ, ویری فیمس, آپ نے سنا ہوگا بارہا. میں پورا وہ انسیڈنٹ نہیں پڑھتا, میں صرف میری ٹاپک سے جو ریلیٹڈ ہے وہ بتانا چاہ رہا ہوں. میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ انسان مجبور ہے, جو کچھ واٹ ایور یو آر گیٹنگ, بزنس میں, جاب میں, ہیلتھ میں, جو بھی آپ کو مل رہا ہے گھر میں, اگر گھر میں سکون ہے, ایگزامپل سکون ہے, سب نارمل چل رہا ہے, یہ بھی ایک بلیسنگ, یہ بھی ایک بلیسنگ کہ اللہ ہر چیز دے گا. پرابلم سے بچے ہوئے, کوئی بیماری نہیں, لیکن یہ مت سمجھو کہ یہ میری محنت سے ہو رہا ہے, میں بہت اچھا ہوں. نہیں, انسان اتنا مجبور ہے, اتنا مجبور ہے دوستو, اتنا مجبور ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی وہ کسی چیز کو اس کو کنٹرول نہیں ہے. لائف کے اوپر, زندگی کے اوپر بالکل نہیں ہے کنٹرول, بالکل اس کو کنٹرول نہیں. ایک سبق پڑھ لے محمد بالکل کنٹرول نہیں. اگر کنٹرول ہوگا, اب میں آپ کو واقعہ سنا, مشہور واقعہ ہے, شداد والا واقعہ, اور سنانے والا کون ہے؟ ملک الموت ہے, ہمارا کلوزسٹ فرینڈ. سب سے زیادہ جو کلوز فرینڈ ہے آج کل کون ہے؟ آپ کہیں گے ملک الموت. نو 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 نو, ملک الموت سے تو ہم دوستی نہیں کرنا چاہتے, سب سے دوستی کرنا چاہتے اس سے نہیں. میں آپ کو بتاؤں, اب بات آئی ہے تو یہ بھی سن لیں. آپ کہیں گے کہ میں ملک الموت سے دوستی نہیں کرنا چاہتا, جو آج کل ایک سبھی ہر دور میں لوگ ڈرتے ہیں. اللہ کے رسول کے زمانے میں جب بات کرتے تھے اللہ کا رسول, تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیشہ ملک الموت کی بات کرتے ہیں, ہم کو تو بہت ڈر لگتا ہے, پلیز ڈونٹ ٹاک اباؤٹ ہم. کوئی اور بات کریں, آپ اس کی بات کیوں کریں؟ ملک الموت کا تو نام بھی نہیں سننا چاہتے. میں موت پہ نہیں پڑھا ہوں, گھبرائے مت, میں دعا ہی کروں. بات آ گئی ہے تو بتا رہا ہوں. آپ ہر وقت ملک الموت کے بارے میں کہیں, میں بات ہی نہیں کرنا, ہم سننا ہی نہیں چاہتے, اس کا ذکر بھی نہیں ہوگا ہماری محفل. اگر محفل میں ذکر ہوگا وہ آ جائے تو پرابلم نہ ہو جائے. جیسا آج کل ہمارا معاشرہ ہے, ہماری سوسائٹی ہے, ہم کیسا کرتے ہیں. میری ٹاپک کی ورنہ بہت بولتا, انشاءاللہ گلستان کی مجلسوں کی ٹاپک ہی ہے, ابھی سے بول دے رہا ہوں. کیا ٹاپک ہے بتایا ہوا کہ 12 محرم سے حالات خبر, خبر کے اندر کا ایٹماسفیئر, گریف کے اندر کا ایٹماسفیئر کیسا ہوگا, وہ ہے پورے 10 days. گلستان میں 12 محرم سے پڑھ رہا ہوں رات میں 9 بجے انشاءاللہ, تو وہاں کا ٹاپک ہے کہ ایٹماسفیئر کیسا ہوگا وہاں. دوبارہ مجھے پتا ہے سنجا کوئی نہیں آئے گا, پڑھے محمد ایک بار پڑھنے میں آواز ہو. دوبارہ لوگوں نے کہا پلیز آپ اس کے بارے میں بات مت کریں, اس لیے کہ سنتے تو ڈر لگتا ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا تم ڈرتے بہت ہو اس سے, تو کہا بہت ڈرتے, تو کہا تم پھر دوستی کر لو اس سے. لوگوں نے کہا ڈرتے ہیں, آپ کہہ رہے دوستی کرو, فرینڈشپ کرو, کوئی اور نہیں ہے ہم کو فرینڈشپ کرنے کے لیے, ملک الموت ہی رہ گیا. ملک الموت سے تو دوستی کیا, کچھ نہیں کر سکتے, دیکھنا بھی نہیں چاہتے.
تو اللہ کے رسول نے کہا دوستی کر لو، تو کہا دوستی نہیں کرنا چاہتا۔ جب لوگوں نے مسلمانوں نے یہ کہا کہ ہم دوستی کرنا نہیں چاہتے، تو اللہ کا رسول کہتا ہے کہ تم دوستی کرو یا نہ کرو، وہ دوستی کر لے گا تم سے۔ لوگوں نے کہا ہم نہیں فرینڈشپ کرنا چاہتے لیکن وہ ہم سے فرینڈشپ کرے گا، وہ اس سے کہیے کسی اور سے کرے، ہم سے نہیں۔ آپ نے کہا کہ نہیں، تم کرو یا نہ کرو، وہ ہر مومن سے دوستی کرتا ہے۔ آج سے پھر اپنے آپ کو مومن مت کہلوائیں کہ کہیں ملک الموت نہ دوستی کر لے۔ رسول نے کہا ایسی بات نہیں، ہر مومن سے جو نماز فضیلت کے وقت پڑھے، مصلی پہ وقت نماز، جو انسان مصلی پہ جاتا ہے، بامبے میں جائے یا کیلیفورنیا میں جائے، نیوزی لینڈ میں جائے، آکلینڈ میں یا یمن میں جائے، دنیا کے کسی حصے میں ٹائم پہ مسجد میں یا گھر میں مصلی پہ جو انسان 5 وقت نماز کے لیے جائے، لڑکی لڑکا عورت مرد سب، اللہ کا رسول کہتا ہے جب چاہتے ہیں تو ملک الموت چوتھے آسمان سے اوپر سے دیکھتا ہے کہ کون وقت پہ نماز پڑھ رہا ہے اللہ کی، تو وہ فوراً اسے دیکھتا ہے، دیکھ کے پہچان لیتا ہے۔ جب اس کا وقت آتا ہے، رسول کہہ رہا ہے جب تمہارا وقت آئے گا تو وہ تمہارے پاس جب آئے گا تو وہ سیدھا چوتھے آسمان سے تمہارے پاس ڈائریکٹ نہیں آئے گا، بلکہ وہ جنت میں جائے گا، باغات میں جائے گا، جنت کے گارڈنز میں جائے گا، وہاں سے فلاورز لے گا، فلاورز کا ایک گلدستہ بنائے گا، بنا کے بکے بنا کر آپ کے پاس آئے گا اور آ کے کہے گا کہ اے اللہ کے دوست یہ اسے سونگ لے۔ اب کہا کہ اگر تم ملک الموت سے دوستی کرو گے تو وہ تم کو اتنا آخری وقت فائدہ پہنچائے گا کہ تم پھولوں کو سونگو گے، تمہاری روح نکل جائے گی، پتہ بھی نہیں چلے۔ یہ ملک الموت کی دوستی ہے۔ اب کل سے کوئی وقت پہ جائے گا ہی نہیں، مجھے پتا ہے، جائے لیکن وقت پہ نماز میں جائے، وہ آپ ہمارا ویسا دوست نہیں۔ بہرحال انسان مجبور کتنا ہے، یہی ملک الموت چوتھے آسمان پہ اللہ کے رسول جب معراج میں گئے تو ملاقات کیا، ملا، سلام علیکم، وعلیکم السلام ہوا، رسول کو سلام کرتا ہے، اللہ کا رسول جواب سلام دیتا ہے۔ واقعہ مشہور ہے، وہ پورا واقعہ نہیں سنا۔ رسول اللہ نے اس سے پوچھا کہ کیا حال ہے تیرا؟ اس نے کہا کہ میرا حال بالکل صحیح ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو مجھے اپنا ایکسپیرینس بتا۔ بات سٹارٹ ہوئی تھی کہ انسان مجبور کتنا ہے، دعا ہے، دعا میری ٹاپک ہے، میں ٹاپک سے ہٹا نہیں ہوں، مجبور کتنا ہے انسان۔ ملک الموت سے پوچھا کہ تیرا حال کیا ہے، تیرا ایکسپیرینس کیا ہے، تیرا یہ پروفیشن ہے لوگوں کی روح لینا، یہ بتا کہ تیرا ایکسپیرینس کیا ہے پورا اب تک۔ اس نے کہا کہ میری پوری لائف میں، اب تک کی جو میری زندگی ہے، پوری زندگی میں، میری پوری لائف میں 2 انسیڈنٹس ایسے ہوئے، ان 2 انسیڈنٹس کو میرے دماغ میں اب تک ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کون سے انسیڈنٹس ہیں، تو کہا ایک دفعہ مجھے بہت رحم آیا، ایک دفعہ مجھے تعجب ہوا۔ رحم کیوں آیا وہ میری ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے، میں نہیں بتاتا، گلستان میں بتاؤں گا۔ تعجب میری ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے، اسی لیے میں بتا رہا ہوں، میرے جملے نہیں، عابد بن کے جملے نہیں، یہ ملک الموت کے جملے اللہ کے رسول سے۔ آپ کو ہر کتاب میں یہ واقعہ ملے گا، آپ نے سنا ہوگا، میں خالی وہ پوائنٹ بول رہا ہوں کہ میں نے ابھی کہا کہ انسان اتنا مجبور ہے، تھوڑا سا پیسہ مال دولت آ جائے، اسٹیٹس بڑھ جائے، گھر مل جائے، گاڑی اچھی ہو جائے تو یہ مت سمجھو، دعا سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ مت کرو، بلکہ دعائیں مانگتے جاؤ، یہ سمجھ کے زندگی مت گزارو کہ تم نے اپنے ذہن سے کمایا، تمہارا پروڈکٹ اچھا ہے اس لیے مارکیٹ میں تمہارا نام ہے۔ نو، نہ پروڈکٹ اچھا ہے نہ تمہارا ذہن اچھا ہے، تم اتنے مجبور ہو، اتنے مجبور ہو۔ ملک الموت کہتا ہے کہ اللہ کے رسول انسان مجبور کتنا ہے، دیکھیں مجبور کتنا ہے۔ مجھے ملک الموت جیسا اللہ کا ملک تعجب کرتا ہے، تعجب کرتا ہے، حیرت کرتا ہے، حیرت کرتا ہے ان انسانوں کو۔ اور یہ میسج ملک الموت کا ہے ان تمام مومنین اور مومنات کے لیے جو آج صرف میری مجلس نہیں، دنیا میں جتنے مومنین اور مومنات ہیں ان کے لیے میسج ہے۔ ملک الموت کہتا ہے کہ اللہ کے رسول جب سردار نے جنت بنائی
جنت بنائی، بیوٹیفل ہیون بنایا، زمین کے اوپر زبردست جنت بن گئی۔ جب جنت بن گئی تو شداد کا غرور، شداد کا تکبر، شداد کا ایگو آسمان پہ پہنچ گیا۔ ایگزیکٹلی وہ شداد ہے 1431 کا شیعہ بھی پیسہ آنے کے بعد، دولت آنے کے بعد، جب دولت کا نشہ، طاقت کا خمار، طاقت کا نشہ کیسے ہوتا ہے؟ اگر پوزیشن مل جائے تو پھر جتنے نیچے والے ان کو دیکھتے بھی نہیں صحیح۔ جب یہ آ جائے تو شداد بھی غرور اور تکبر میں جنت کی جب اوپننگ کرنے آ رہا تھا تو اس کا یہ آرڈر تھا کہ اوپننگ سے پہلے کوئی میری جنت میں داخل نہ ہو، انٹر نہ ہو، میں پہلے اوپننگ کروں گا، اس کے بعد کوئی انٹر ہونا۔ شداد پورے پروٹوکول کے ساتھ شداد پہنچا جنت کی اوپننگ کے لیے۔ جیسے ہی وہ پہنچا، اللہ نے ملک الموت کو آرڈر کیا کہ سیدھا جاؤ وہاں پر، جا کر شداد کی روح لے لے۔ اتنی جلدی مت جا کہ شداد جس گھوڑے کے اوپر ہے وہ جنت میں انٹر ہو جائے۔ اتنا آہستہ مت جا کہ وہ باہر ہی رہ جائے۔ اللہ کا بھی نظام دیکھو، اللہ کا بھی ارینجمنٹ دیکھو۔ اللہ نے کہا کہ ملک الموت کو تیز مت جا کہ وہ پیچھے رہ جائے، آہستہ مت جا کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے، بلکہ جب جنت، اس لیے کہ اللہ عبرت کا ایک میسیج دینا چاہتا ہے سب کے لیے، ہر انسان کے لیے۔ یہ مت سمجھو دوستو کہ آج تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، تم بہت اچھے نیک ہو، دعائیں مانگ رہے ہو، لیکن ایک سٹیج ایسا ہے کہ جب ملنے لگے تو بھول جائے اللہ کو۔ اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھو کہ آواز، مضطر کی آواز سننے والا وہ ہے۔ تو جب ملک الموت پہنچ رہا تھا، شداد کے گھوڑے کے دو پیر جنت کے اندر ہو گئے تھے، دو پیر جنت کے باہر تھے۔ گھوڑا اس طرح دو پیر اندر رکھتا ہے، دو پیر باہر ہے۔ شداد غرور سے سر کو اٹھاتا ہے، سر کو اٹھاتا ہے۔ جب سر کو اٹھایا تو دیکھا سامنے ایک بڑا ہینڈسم اور سمارٹ آدمی کھڑا ہوا ہے۔ شداد خدا ہے، پیسہ ہے، لشکر ہے، دولت ہے، سٹیٹس ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس کے سامنے سر جھکا رہے ہیں، غرور اور تکبر میں ڈوبا ہوا۔ جیسے ہی دیکھتا ہے کہ انسان کھڑا ہوا ہے سامنے، پوچھا کہ تم کون ہو؟ Who are you؟ کیسا آگے تم مجھ سے پہلے؟ کون ہو تم؟ غرور سے جب پکارا تو ملک الموت نے بڑے اطمینان کے ساتھ جواب دیا کہ میرے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے میں کون ہوں؟ میں ملک الموت ہوں۔ جب یہ کہا، شداد جو خدا تھا، خدا ایک لمحے میں پوری خدائی چلی گئی، وہ پورا غرور ختم ہو گیا، بلکہ اب سر کو جھکا کے کہتا بھائی آیا کیوں ہے؟ تو کہا میں تیری روح لینے آیا ہوں۔ بے چین ہو کر، مجبور ہو کر کہنے لگا پلیز گیو می چانس، اتنی مہلت دے دے کہ میں بنائی ہوئی جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔ جب یہ کہا تو ملک الموت نے کہا نو، نہیں دیکھ سکتا، جہاں تو کھڑا ہوا ہے نا وہیں دیکھ کر دکھے گا۔ اور ملک الموت نے بڑی خوبصورت طریقے سے اس کی روح دی۔ ملک الموت نے اللہ کے رسول سے کیا کہا؟ وہ میسیج۔ اب ملک الموت نے یہ انسیڈنٹ سنایا رسول کو، سنا کے پلٹ کے رسول سے کہنے لگا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے، اب ملک الموت کا سٹیٹمنٹ سنیا، کہتا ہے کہ مجھے حیرت ہے، پلیز دوستوں میری مدد کا میسیج ہے۔ ملک الموت کہتا ہے کہ اللہ کے رسول مجھے حیرت ہے ان انسانوں کے اوپر کہ جو غرور کے ساتھ اللہ کو بھول کے زندگی گزارتے ہیں، کہ ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے موت پہ کنٹرول نہیں ہے اور غرور کر رہے
لیکن اس کے لیے اپنے بلیف کو اسٹرانگ کرو, اپنے یقین کو اسٹرانگ کرو. کل میں نے بلیف کی بات کی تھی, آج پھر کا مسئلے کہ دعا بغیر یقین کے نہیں ہوتی. آج جو پرابلمس ہیں ہم کو, ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے, اس کے ریزنز ہیں کہ یقینی. آپ ایمان سے بتائیں, یقین ہے جب مسجد میں ہاتھوں اٹھا کے مانگتے, ہم کو یقین کے ساتھ مانگتے کہ پروردگار دے دے, پروردگار کو عطا کر دے, لیکن وہ یقین کو. کل آپ نے سنا یقین کے بارے میں. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ 9 دن میں انشاءاللہ تھوڑا سا ہمارا وہ لیول آف یقین, لیول آف بلیف جو ہے نا, وہ تھوڑا سا بڑھ جائے. آپ میری بات پہ یقین کریں, آپ مجھے دعا دیں گے, لٹرلی دعا دیں گے. اگر آپ کا بلیف بڑھ جائے گا نا تو پھر آپ کی دعا میں کوئی آبسٹیکلز نہیں آئے گا, آپ کی دعا میں کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی, نہیں رہے گی تو رکاوٹ. میں آپ کو بتاؤں یقین کی ایک بات, آپ کو کیسا یقین تھا؟ میں کیوں کہہ رہا ہوں why I'm stressing why؟ میں بتاؤں یقین کیا ہے, اور یقین ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, ریسپانسبل ہوں اپنے ورڈز کا. کل میں نے جملہ کہا تھا کہ ہمارے پاس 14 ہے, 14 ہے ہمارے پاس. کل میں نے کہا تھا اور آپ نے سنا 14 ہے, سب کو بلیو ہے کہ ہمارے پاس 14 معصومین ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں یقین کا لیول سوائے شیعہ علی کے کسی کے پاس نہیں آ سکتا. آپ کہیں گے یہ مولویوں کی باتیں, because we are Shia, you are saying this. No. مجھے 7 دن اور بامبے میں ہوئی, عاشورے کا یہاں پڑھ رہا ہوں میں اتنے بڑے مجمع جو ہزاروں کی تعداد میں مجھے سن رہا ہے, ان سب سے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اوپن ہو کے کہہ رہا ہوں, مجھے پروف دے دو. 7 days کا ٹائم دے رہا ہوں سب کو, مجھے پروف دو سوائے چہدہ معصومین کے چاہنے والوں کے کسی ایک نارمل انسان کا یقین بلیف اتنا ہو جیسا ان کا تھا, ان کے ماننے والوں کا ہے. کوئی پروف دے, پروف دے, ورنہ میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ یقین کیا ہے. محبت علی میں, علی کی محبت میں, معصومین کی محبت میں جو یقین ملتا ہے, جو بلیف ملتا ہے, وہ کسی کے پاس نہیں, کسی کے پاس نہیں. میں بتاؤں میشم تمار, میشم کا نام سب نے سنا. پلیز دوستو میرا میسیج ہے, پلیز غور سے سنو. یو ول اپریشیٹ میشم تمار. سب کو پتا ہے میشم کون ہے, ایک علی کا چاہنے والا تھا. کوئی آسمان سے اتر کے معصوم نہیں تھا میشم, آسمان سے اتر کے نیچے نہیں آئے. ہم جیسے خاکی انسان تھے, جیسا ہم ہیں نا ویسے تھے, لیکن عبادت کرتے تھے بلیف کے ساتھ, محبت کرتے تھے بلیف کے ساتھ. یقین تھا ان کو, یقین بلیف ان کا اتنا اسٹرانگ تھا کہ وہ معصومین کے سیریز پر, اللہ کی ذات کے اوپر اتنا بھروسہ تھا کہ زبان سے جو کہتے تھے وہ ہو جاتا. جو صفت معصومین کی ہے خاکی انسان میں آ گئی, جو زبان سے کہتے تھے, جب پکارتے تھے تو دعا قبول ہوتی تھی. میشم تمار کا ایگزامپل میں آپ کو دوں. 60 ہجری, پلیز غور سے سنیں, یقین دیکھیں, بلیف دیکھیں. 60 ہجری, 60 ہجری, واقعہ کربلا بھی نہیں ہوا, واقعہ کربلا 61 کا ہے. 60 ہجری میں میشم تمار کوفے میں, کوفے کے ذریعے بلانگ کرتے تھے. کوفے میں میشم ابن زیاد گورنر بنا کوفے کا. مسلم ابن عقیل کی شہادت سے پہلے میشم تمار کوفے میں ابن زیاد نے آرڈر کیا کوفے میں گورنر بننے کے بعد کہ جتنے امام کے چاہنے والے واقعہ کربلا سے مہینہ 2 مہینے پہلے
جتنے امام کے چاہنے والے سب کو گرفتار کرو, اریسٹ کرو, put it in the jail. تو مختار, ہانی ابن عروہ, سلیمان خزائی اور کئی ہزار شیعہ اریسٹ کیے گئے اور جیل میں چلے گئے. ابن زیاد میسا میں تمام میں اس نے ہاتھ اس لیے نہیں ڈالا کہ میسا میں تمام رسول کا صحابی ہے اور بوڑھا, اس نے میسا کو اریسٹ کروایا. میسا میں اریسٹ ہو ہینڈ کف. میسا وہ 70 یا 75 years old ہے, 70-75 سال کا میسا. ابن زیاد 30 یا لیٹ 40 میں, میسا 75 years کے. کوفے میں ہینڈ کف میسا ابن زیاد کے دربار میں انٹر ہوئے. جب انٹر ہوئے ابن زیاد تخت پر بیٹھا ہے, اس نے میسا میں کمال کو دیکھا. دربار بھرا ہوا دربار ہے. میسا جب انٹر ہوئے تو ابن زیاد نے میسا کو دیکھا. میسا کو دیکھ کے کہنے لگا, تم میسا ہو جو علی کے فضائل سناتے ہو کوفے؟ سر کو اٹھا کے کہا کہ میں پیدا اس لیے ہوا ہوں کہ علی کے فضائل سنوں. جب یہ کہا تو ابن زیاد, ایک بات میں صبح کی مجلس میں نے ایک بات کہی تھی, انڈیا میں ڈیموکریسی ہے, انڈیا میں ہر چیز اوپن ہے, فریڈم آف اسپیچ ہے, فریڈم آف پریس ہے, لیکن آپ ذرا امیجن کریں 1400 years پیچھے جائیں, اس وقت فریڈم آف اسپیچ نہیں تھی, فریڈم آف پریس نہیں تھا. اس وقت جو گورنر ہوتا تھا, جو حاکم ہوتا تھا, اس کی مرضی پہ انسان کی زندگی بنتی تھی. 1400 سال پہلے یہ حالت. ابن زیاد کے دربار میں ابن زیاد کی آنکھوں پہ آنکھیں ڈال کے بولنا کہ میں فضائل علی سناؤں گا, یہ سوائے میسم کے اور کوئی بول ہی نہیں سکتا. اتنے یقین کے ساتھ دربار میں میسم کو دیکھ, ابن زیاد کو دیکھ کر کہا, یس میں فضائل علی سنانے پیدا ہوا. جب یہ کہا تو ابن زیاد نے کہا, میسم میں تمہیں ختم کر دوں گا. میسم نے کہا کہ تم مجھے موت سے ڈراتا ہے, میں اس کا ماننے والا ہوں جو موت اور حیات کا مالک ہے. یہ گفتگو جاری تھی. ابن زیاد نے اپنے ایک وزیر سے کہا کہ اندر جیل میں سے خیدی کو لے کے آؤ. وہ گیا, ایک خیدی دربار میں پیش ہوا, زنجیروں کی جھنکار, پیر میں بیڑی, ہاتھوں میں زنجیر. ایک خیدی دربار میں پیش کیا گیا. جب دربار میں خیدی آیا, میسم کے ہاتھ بھی ہینڈ کف ہے, وہ خیدی بھی زنجیروں میں ہے. پلیز غور سے سنیں, وہ خیدی بھی زنجیروں میں, لیکن زنجیروں کی جھنکار, زنجیروں کی آواز جب دربار میں بڑی ہوئی تو میسم نے سر کو اٹھایا. سر کو اٹھا کے دیکھا, پہچان لے یہ تو مختار ہے. مختار کو دیکھا. اب سنو دوستو, بلیو, یقین کیا ہے, میں نے کوئی جوک نہیں کیا, میں نے یوں بات نہیں کی. میں جو آپ کو فرسٹ ڈے سے کہہ رہا ہوں, اپنے بلیف کو اسٹرانگ کر لو. then you will see the reward from Allah. آپ دعا مانگیں گے, دعا پوری ہوگی. یقین کرو اس کی ذات کے اوپر. میسم نے مختار کو دیکھا, پکار کے کہا یہ تو مختار ہے. مختار کو دیکھ کر سلام کیا. دونوں اسیر ہیں, دونوں ہینڈ کف ہے, مختار بھی ہینڈ کف ہے, میسم کمال بھی ہینڈ کف ہے. دربار دشمن کا ہے, سامنے ابن زیاد ہے. میسم نے مختار کو دیکھ کے کہا یہ تو مختار ہے. سلام کر کے کہا مختار, پورے دربار میں چیخ کے کہا کہ مختار تم قاتلان حسین سے بدلہ لو گے. جب یہ کہا ابن زیاد کے چہرے کا رنگ بدل گیا. اس نے کہا وہ یہ میرا قاتل ہوگا مختار. حکم دیا کہ مختار کو قتل کر دو. جلاد خنجر لے کر مختار کے پاس چلا گیا. جب گلے پہ خنجر آیا, مختار نے پلٹ کر میسم کو دیکھا. کیا کہتے ہیں؟ تو میسم نے, وہی دوستو سننا بڑا آسان ہے, آپ بالکل فری بیٹھے ہوئے, جسٹ امیجن کرو, دشمن کا دربار, ہینڈ کف. مختار نے پلٹ کر میسم کو دیکھا. میسم نے
اسی یقین کے ساتھ، اسی بلیف کے ساتھ، ڈاؤٹ 1% بھی نہیں ہے، 1% بھی شک نہیں ہے، وہی جملہ، وہی سینٹنس، وہی ورڈ پھر اس کو ریپیٹ کیا کہ مختار تم قاتلان حسین سے بدلہ لو گے۔ ابن زیاد کے دربار میں جب 2 مرتبہ مختار کو دیکھ کر میثم تمار نے یقین کے ساتھ، بلیف کے ساتھ کہا کہ تم اس کے قاتل ہو۔ امیجن کریں، امیجن، حاکم ابن زیاد، ہینڈکف مختار، میثم بھی ہینڈکف، کہہ رہے تم اس کے قاتل ہو۔ ابن زیاد کے چہرے کا رنگ بدل گیا، ریڈ۔ کیا بات کرتا ہے مختار، میثم ابھی قتل کرو اسے۔ جلاد خنجر گلے پہ رکھ ہے مختار کے، گلے پہ رکھ، پلیز پروفیسر، گلے پہ خنجر رکھ۔ اب صرف چلنا ہے، چلنا، چند سیکنڈ باقی ہے، 1-2 سیکنڈ میں خنجر چلے گا، مختار کا گلا الگ ہو جائے گا۔ ایسے موقع پر کتنے ڈاؤٹ پیدا ہونا چاہیے۔ مختار نے پلٹ کر میثم کو دیکھا، میثم کو دیکھ کر ایک جملہ کہا کہ میثم اب کیا کہتے ہو، اب کیا کہتے ہو؟ What are you going to say now؟ اب تو خنجر چل رہا ہے۔ دوستو اب تک اگر میثم کا یقین تھوڑا کم تھا، خنجر آنے کے بعد میراث پہ چلا گیا، اوپر چلا گیا۔ وہی یقین کے ساتھ بھرے ہوئے دربار میں، 10,000 کے مجمع میں، ابن زیاد سامنے ہے، ہینڈکف میثم پلٹ کر کہتا ہے کہ مختار اس نے مجھ سے کہا ہے جو لوہے محفوظ کی تحریک کو بدل سکتا ہے۔ یقین ہے غلط کہا تھا مختار نے، میثم نے۔ کون ہے قاتل؟ وہ ابن زیاد کا۔ ابھی یہ گفتگو جاری تھی، میثم اور مختار میں یہ بات چل رہی تھی۔ ابن زیاد کے دربار پہ، دروازے پہ، دربار کے دروازے کے اوپر یزید کا پوسٹ مین آیا۔ اللہ مسبب الاسباب ہے۔ پوسٹ مین آیا، اس نے دروازے سے چیخ کے کہا کہ ابن زیاد قتل کا حکم دینے سے پہلے یہ خط پڑھ لے۔ ابن یزید کا لیٹر تھا، پوسٹ مین یزید کا تھا، اس نے لیٹر لیا، یزید کا لیٹر تھا۔ کیا لکھا ہوا تھا اس میں لکھا ہوا تھا کہ ابن زیاد میرے ایک منسٹر نے مجھ سے سفارش کی ہے اور یہ کہا ہے کہ مختار کو چھوڑ دے، تو یہ میرا آرڈر ہے کہ اس وقت مختار جس حالت میں ہے چھوڑ دے۔ جب یہ ملا، میثم نے پکار کے کہا کہ ابن زیاد اس نے کہا مجھ سے، میرے بھائیوں، میری بہنوں، مومنین، میری ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ محبت علی زبان کی نوک سے مت کرو، محبت علی کا دعویٰ دل سے کرو۔ علی کی محبت کے بعد شک کیسا ہے، ڈاؤٹ کیسا ہے؟ دعاؤں کو قبول کر لو۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے اس سے بڑا واسطہ نہیں۔ ان کی محبت تمہارے ایمان کو، تمہارے بلیف کو اتنا اسٹرانگ کرے گی، ایٹ لیسٹ بلیف۔ اگر اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے تو علی پہ کر لو، کرو تو بلیف تو کرو کہ امام کیا ہے۔ اپنی دعاؤں کو مضبوط کرو، لیکن پرابلم کیا ہے ہمارے پاس؟ ہم دعا فارملٹی کے لیے مانگتے ہیں۔ You have to leave something, you have to
विपरीत समझे। हमको कुछ चीजों को छोड़ना है, अगर कुछ चीजों को छोड़ेंगे तो दुआ कबूल, अगर नहीं छोड़ेंगे दुआ कबूल कभी नहीं होगी। वो करीब है, वो दे रहा, क्या छोड़ रहे हैं हमारे पास? हम छोड़ा क्या हमने आज तक? कुछ छोड़ा? आप कहेंगे कुछ करते ही तो क्या छोड़ेंगे? हमने किया क्या आज तक? हमने तो कुछ नहीं किया। नहीं दोस्तों, ये गफलत मत करो। कल की बात को आज कंप्लीट करता हूं दुआओं के लिए। कल जो मैंने कहा था एलिगेशन, तोहमत, हम क्या समझ रहे हैं? हम किसी के ऊपर तोहमत लगाएंगे, अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल करेगा? नेवर नेवर। अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में रिवोल्यूशन लाओ, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इनकलाब लाओ, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में चेक करो कि हमारे पास हो क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, वाई हमारे प्रेयर्स को अल्लाह एक्सेप्ट नहीं करता। एलिगेशन, तोहमत, ये बदतरीन गुनाह है, बदतरीन गुनाह है। अगर इन चीजों को हम नहीं छोड़ते तो फिर दुआएं कबूल नहीं होती। कभी किसी को देखकर ये मत समझो कि ये ऐसा हमेशा मासूम का जुमला है। कोई चीज को देखो, पहले अपने आप पे चेक करो कि तुम्हारे पास कितनी बुराई है, तुम्हारे पास क्या है। किसी के ताल्लुक से कोई बात कहने से पहले सोचो कि कहीं ये मैं तो नहीं कर रहा। किसी के ऊपर कितनी आसानी के साथ हम तोहमत लगा देते कि वो ऐसा है, और सबसे पहले तोहमत तो मौलवी में लगती है। नहीं, सबसे पहली तोहमत क्या है? एलिगेशन। आप देखते हैं कौन से एलिगेशन लगाते? नहीं लगाती। उन्होंने ये किया, जब तक कान से नहीं सुना, आंख से देखा नहीं, किसी की तारीफ से मत कहो। वो घर में, बड़ी बात कहने जा रहा हूं, वो घर में बरकतें नहीं है, वो घर में रहमतें नहीं आएंगी, वो घर में किसी की दुआ कबूल नहीं होगी। जिस घर में बैठकर लोगों के बारे में बातें होती, लोगों के ऊपर तोहमत होती, अपने डाइनिंग टेबल के ऊपर, अपने ड्राइंग रूम में, अपने ये अवॉइड करो ये टॉक्स को। खाना जब सब मिलके खाते हैं तो उस वक्त दुआ मांगो, दुआ कबूल होती है। दुआ कबूल होने के जो औकात आपके सामने रिस्क है, मासूम बच्चे, आप हैं, आपकी वाइफ है, आपके पेरेंट्स हैं, बच्चे एक वक्त बैठ के डाइनिंग टेबल के ऊपर खाना रखा हुआ है, शुक्र करो कि परवरदिगार आज सब पूरी फैमिली के साथ मुझे बैठकर खाने का चांस मिला। खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि ये खाना मेरा लास्ट खाना हो। ये दुआ करो। हम क्या समझ रहे हैं? ये आखिरी खाना नहीं हो सकता। दुआ ये करो कि परवरदिगार मेरा दस्तरखान आबाद है, मेरे दस्तरखान में इतनी नेमतें हैं, ये दस्तरखान को तू आबाद रख। मासूम बच्चों से कहो, कम से कम एक दुआ तो करो, कम से कम एक चीज तो कहो खाने के बाद, कि बच्चों से कहो कि परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने हमको इतना अच्छा खाना खिलाया। ईमान से बताओ दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सब कहते हैं, नमक सॉल्ट का खाना जरूरी है, इसलिए कि फायदा हमारा है। हम सॉल्ट इसलिए खाते हैं कि कैज़िमुल इस्लाम में है। मैं खुदा ना करता हूं तो बुरा नहीं कह रहा हूं भाई, हम हमेशा अपना फायदा देख रहे हैं, लेकिन आपका फायदे की बात कर रहा हूं। सब खा लिया लेकिन खाना खत्म हुआ, कहा आपने, सब मिलके कहा आपने कि अल्लाह तेरा शुक्र है, थैंक यू वेरी मच। बच्चों को आदत डालो, बच्चों को फोक नाइफ सिखाना तो सब बताते हैं कि किस हाथ में फोक लिया जाए, किस हाथ में नाइफ लिया जाए, किस हाथ में फोक है और नाइफ है। इसलिए अगर बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो हमारा नाम खराब होगा, बाहर दिनास में जाएंगे। अगर नाइफ किसी और हाथ में ले ले, लोग कहेंगे कि ये बिल्कुल एटिकेट नहीं है, ये तो सिखा रहे, लेकिन जैसे ही खाना टेबल में खत्म हुआ, क्या हाथों को उठा के दुआ मांगी, हाथों को उठा के जिसके
7 दिन और बताना है। मैं चाहता हूं कि मोमिनीन के घर, मोमिनात के घर, जहां जहां मेरी मजलिस सुनी जा रही है, ये मैसेज ग्लोबल मैसेज है, ग्लोबल, कि जिस घर में ये सीडी चले, जिसने भी सुना, कम से कम घर में उसका शुक्र अदा करो जो तुम्हारा प्रोवाइडर है, जिसने तुम्हें ब्रेड एंड बटर दिया, जिसने रोटी तोड़ने की ताकत दी, जिसने अपने लुक़मे को मुंह तक लेके जाने की ताकत दी, उसका तो शुक्र अदा करो, उसको तो थैंक यू बोलो। हम सेल्फिश वो चीजें बताते हैं कि जो हमको फायदा, जो प्रोवाइडर है उसका कुछ नहीं, शुक्रिया नहीं। एक चीज याद रखिए, मासूम का जुमला है कि जब तुम शुक्र अदा करते हो उसकी नेमत का, तो जब भी तुम जैसा भी शुक्र अदा करो, शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह तुम्हारी नेमतों को डबल कर देगा। हम किसके मानने वाले हैं दोस्तों? सैयदुल साजिदीन के चौथे इमाम अली इब्न हुसैन, उनका क्या आलम था? उनका क्या आलम था? रोटी सामने आई, अल्लाह का शुक्र, पानी दिया, अल्लाह का शुक्र। हम जो पानी दे रहा है, लाके ग्लास ऑफ वाटर जो दे रहा है उनको, उसको थैंक यू बोल रहे हैं नहीं? कोई सर्वेंट जब ऑफिस में, घर में नौकर जब पानी लाके दिया तो उसको आपने कहा थैंक यू वेरी मच यार। क्यों? अपना एटिकेट उसे बता रहे कि देखो मैं कितना तहजीब का इंसान हूं। जो पानी तुम्हें पिला रहा है उसका शुक्रिया नहीं, उसको तो थैंक यू बोलो पहले। दुआएं कबूल कैसे होंगी? Unless you start saying thank you to your Allah, thank you to your Imam. मैं ये नहीं कहता कि कोई नहीं कहता, सब कहते होंगे बॉम्बे में। मेरा मतलब ये, जो नहीं कहता वो कहे। मैं तो हुस्ने ज़न रखकर मैं ये कह रहा हूं कि जितने मोमिनीन मोमिनात मुझे सुन रहे सब कर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं करता है तो उनके लिए मैसेज कि प्लीज से थैंक यू पहले उसे। पानी दो, रोटी दो, कोई नेमत तुम्हें मिले उसका शुक्र अदा करो। Then you see कि आपकी दुआएं कबूल कैसे होती हैं। Then you see कि दुआओं में कबूलियत कैसे होती है। Then आप देखेंगे कि आपके घर में माहौल कितना अच्छा। मासूम कहते हैं कि जब भी तुम खाना खाओ ना, ये सोचो कि तुम्हारी जिंदगी का आखिरी खाना है, ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी खाना, ये पॉसिबल है। अभी मैंने एक मजलिस में शायद बताया था, एक ऐसा इंसिडेंट हुआ। आज सुबह में मैं एक जगह दावत में था तो वो फैमिली बता रही थी, यही बॉम्बे की बात, कि मोमिना औरत आपकी जमात की, बैंड्रा की शायद, आई थिंक बैंड्रा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन यही की मुहर्रम से एक दिन पहले घर में मिंबर को साफ कर रही थी, अलम मुबारक सब साफ कर रही थी, और आधे घंटे के अंदर कोलैप्स हुई। अभी मुहर्रम से पहले ये क्या है, मैंने जोक का, मौलानी ने जो कहा खाना जो खाओ ना तो तुम समझो कि तुम्हारी जिंदगी का आखिरी खाना है। तो कम से कम अगर तुम्हारी जिंदगी का आखिरी खाना है तो तुम उस लिहाज से खाओगे, उसका शुक्र अदा करके खाओगे, माफी मांग के खाओगे, दूसरों का ख्याल रख के खाओगे, तो एहसास होगा कि अगर जिंदगी का आखिरी खाना है तो क्या होगा मेरा। नहीं, अभी आपके सिटी की बात कर रहा हूं, आपके शहर की बात कर रहा हूं, 4 दिन पुरानी 5 दिन पुरानी बात कर रहा हूं। आज मुझे सुबह में उन लोगों ने बताया कि मोमिना का इंतकाल हो गया, मिंबर साफ कर देती, आधे घंटे के अंदर कोलैप्स खत्म। ये वाली शॉक परफेक्ट हो कैसे खत्म हो गई, यही मौलाना ने कहा कि हर चीज को नमाज पढ़ो, फजर की नमाज पढ़ो, उठे तो नियत ये करो, नियत मतलब नमाज तो
کنسنٹریشن کے ساتھ, خلوص کے ساتھ پڑھو. گھر میں داخل ہوئے, آفس سے جب گھر سے چلے آفس کے لیے, تو معصوم کہتے پھر ابو بردانی کے جملے گئے. معصوم کہتے کہ جب تم گھر سے چلو تو یہ سوچ کے چلو کہ میں آج ہاتھ اور پیر میں طاقت ہے, میں جا رہا ہوں, پتہ نہیں واپس آ سکوں گا نہیں. دوستو شکر دعا, تو اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ دعا کیا چیز. میں کیا کروں, میرا وقت ہو گیا. بامبے کی گھڑی سیکنڈز میں نہیں منٹس میں چلتی ہے. 50 منٹس ہو گئے. بس ایک دعا دے کے جاتا ہوں پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے, پریشانیوں سے بچنے کے لیے. یہ وہ عمل دے رہا ہوں میں آپ کو کہ اگر خلوص کے ساتھ کریں گے نا, خلوص کے ساتھ, ممبر رسول سے کہہ رہا ہوں, ممبر سے کہہ رہا ہوں, انشاءاللہ اللہ چاہے, امام چاہے, اگر آپ یہ کریں 1 گھنٹے کا عمل ہے. یہ عمل کوئی پرابلم ہو, کیسا ہی پرابلم ہو, یہاں تک کہ کہا گیا پہاڑ کو ہٹانا چاہتے ہو ہٹا دینا چاہتے, طاقت ہے, قرآنی عمل ہے, تو دعا ہو پوری ہوگی. لڑکی کی شادی کے لیے یہ بہترین عمل ہے کہ اچھا رشتہ ہے. بزنس میں اگر کوئی پرابلم ہو رہا ہے تو اس کے لیے یہ بہترین عمل ہے. اور کوئی بیمار, شدید بیمار, اس کے لیے پڑھو, اس کے لیے عمل ختم نہیں ہوگا, شفا ہو سکتا, یقین کرو. چوتھی چیز, بچوں کے ایگزامینیشن کے لیے یہ بہترین عمل ہے. کوئی حاجت کے لیے 121 ٹائمز 121 ٹائمز آیت الکرسی پڑھ کے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی بات ہے. امام کی بارگاہ میں یہ ہدیہ کرو, یہ گفٹ ہے دوستو, گفٹ ہے. 121 ٹائمز آیت الکرسی پڑھ کے دعا کی قبولیت کے لیے, کوئی حاجت کے لیے, لڑکی کی شادی ہو, بزنس کا پرابلم ہو, جاب کا پرابلم ہو, کاروبار میں کوئی پرابلم, قرآن کا یہ عمل ہے, کر کے دیکھو. یو ٹرائی اینڈ یو سی. آپ مجھے دعا دیں گے انشاءاللہ, دعا دیں گے جب آپ کی حاجات پورے ہو. لیکن میری 1 گھنٹے کی تقریر کا کیا تھا کہ دعاؤں کے لیے یقین کو پیدا کرو, یقین. اگر آیت الکرسی 121 مرتبہ پڑھ کے یہ سمجھے کہ پتہ نہیں مولا سنتے یا نہیں سنتے, اللہ دے گا یا نہیں دے گا, تو بیکار ہے. اتنا آپ کا ڈیٹرمنیشن اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے, یقین اتنا پیک پہ ہونا چاہیے. میں نے میسم تمار کے واقعے کو یوں ہی نہیں پڑھا, میسم کے واقعے کو ہسٹری سمجھ کے مت سنو, میسم کو آئیڈیل بناؤ, اپنا آئیڈیل کہ میسم جب اتنی محبت کر سکتا ہے, اس محبت میں جب اتنا کمال ہے, تو وائی ناٹ وی, وائی آج کا شیعہ کیوں نہیں اپنے یقین کو اتنا بڑھاؤ. دین یو سی کہ آپ کی دعا میں جو اثر ہوگا. یہ عمل کرو, اس کے بعد دیکھیں یقین کیا ہے. یقین نعمت ہے, یقین ایک بلیسنگ ہے. عزیزو, یقین صرف آج کے لیے نہیں تھا. کربلا میں جتنے حسین کے ساتھ تھے نا, ان کو سب کو یقین تھا کہ حسین جنت میں لے جائے. سب کو یہ یقین تھا کہ حسین حق کے اوپر ہے, یزید باطل کے اوپر ہے. وہ یقین ہے. جان دینا آسان نہیں ہے, لیکن انہوں نے جان دے کر بتایا کہ ہم جس کے ماننے والے ہیں وہ حق کے اوپر. ایٹ لیسٹ اس یقین کو پیدا کر. بہت سی باتیں تھیں لیکن وقت نکل گیا یقین کو, کل بتاؤں گا. یقین ایک نعمت ہے دوستو, نعمت. کربلا والوں کے پاس یقین تھا. آج یہاں پہ اس شہید کا ذکر کہ جس کا یقین دیکھو کیا تھا, کیسا یقین تھا حسین کے اوپر. اس شہید کا نام ہے مسلم ابن عقیل.
عزیزوں، چوتھی محرم کی رات ہے، 6 راتیں اور باقی ہیں، پھر وہ قیامت کی رات آ جائے گی جو فاطمہ کے لال کی آخری رات ہوگی۔ 6 دن اور باقی، پھر یہ نورانی دن ختم ہو جائیں گے۔ حسین کی اذا خاموشی سے نہیں ہوتی، اذا حسین خاموش نہیں ہوتی۔ حسین کے لیے بار بار یہ کہا گیا ہر معصوم سے کہ اگر آپ دعاؤں کو قبول کروانا چاہتے ہیں نا، جب مصائب ہونا، آنکھوں میں آنسو ہونا، اس وقت دعا کرو۔ اس لیے دعا کرو کہ اس وقت حسین کی ماں قریب ہوتی ہے، فاطمہ بالکل قریب ہوتی ہے۔ آج فاطمہ کو کربلا کے پہلے شہید کا پرسہ دو، اس سفیر کا پرسہ دو کہ جس کو حسین پر اتنا بھروسہ تھا۔ مسلم ابن عقیل، وہ غریب مسافر جب کوفہ پہنچا تو ہزاروں لوگوں نے مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی، لیکن عزیزوں جب 8 ذی الحجہ کی رات آئی 60 ہجری، ابن زیاد گورنر ہے، مسجد کوفہ مغرب کے وقت بھری ہوئی تھی، ان کوفیوں نے وہ دغا دی کہ مسلم جب عشاء کی نماز پڑھا کر پلٹے تو دیکھا کہ کوئی پیچھے نہیں، اکیلا مسلم، حسین کا سفیر۔ مسلم کا وہ مقام ہے کہ امام حسین نے جب کوفیوں کے نام پہ خط لکھا تھا تو یہ کہہ کے لکھا تھا کہ مسلم کے ہاتھ میں بیعت کرنا ایسا ہے جیسا میرے ہاتھ میں بیعت کی۔ یہ مقام ہے مسلم۔ حسین ابن علی کا نائب ہے۔ اللہ آپ کو زیارت نصیب کرے کربلا کی۔ آج بھی کوفہ میں، مسجد کوفہ میں کے قریب جہاں مولا کا گھر ہے، وہاں پہ آج بھی مسلم ابن عقیل کا روضہ ہے۔ وہ غریب مسافر حسین کا وہ بھائی جناب عباس کے یہ بہنوئی تھے، جناب عباس کی بہن سے مسلم کی شادی ہوئی، 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر کوفہ آئے، اور عشاء کی نماز کے بعد اب مسلم جائے تو کہاں جائے، ہر طرف اندھیرا ہے۔ مسلم سر کو جھکا کر کوفے کی گلیوں میں پھرنے لگے۔ ایک گھر کے قریب جا کر مسلم ٹھہر گئے۔ جب ٹھہرے تو اس گھر کی جو عورت تھی وہ کسی کام سے باہر نکلی تو دیکھا باہر ایک نوجوان حسین و خوبصورت ٹھہرا ہوا ہے۔ اس نے مسلم کو دیکھ کر کہا کہ اے نوجوان، اپنے گھر کیوں نہیں چلے جاتا؟ تو مسلم نے سر کو جھکا کے کہا کہ کہاں ہے میرا گھر، کہاں جاؤں میں؟ تو کہا چہرے سے تو بڑا نور نکل رہا ہے، شہید معلوم ہوتے ہو، گھر نہیں ہے تمہارا، کس شہر کے رہنے والے ہو؟ مسلم نے سر کو جھکا کے کہا میں مدینے کا رہنے والا ہوں۔ عزیزوں، مدینے کا نام سنا، اس بی بی کو مدینے والے یاد آئے۔ پوچھا کہ مدینے میں کہاں رہتے ہو؟ تو کہا میں محلے بنی ہاشم میں رہتا ہوں۔ بس محلے بنی ہاشم کا نام سنا، حسین یاد آ گئے، زینب یاد آ گئی۔ اس مومنہ نے کہا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو مسلم نے کہا میرا نام مسلم ابن عقیل ہے۔ بس یہ کہنا تھا، وہ قدموں پہ گر گئی، کہا آقا میرے گھر کے باہر ٹھہرے ہوئے، آپ اندر آئیے، آپ باہر کیوں ہیں؟ عزیزوں، مسلم گھر کے اندر داخل ہوئے اور رات گزارنے لگے، مصلی پہ بیٹھ کر عبادت کر رہے تھے۔ ابن زیاد کو پتا چلا کہ مسلم فلاں گھر میں آرام کر رہے، اس نے 3000 کا لشکر بھیجا۔